السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہم لوگ کور کرنے والے ہیں وہ ہے یونٹ نمبر 11 ساؤنڈ کا امپورٹنس آف اکاسٹکس۔ بیسیکلی اکاسٹکس کیا ہوتا ہے؟ دی ٹیکنیک اور میتھڈ یوز ٹو absorb undesirable sounds by soft and porous surfaces is called acoustic protection۔ یعنی کہ ایسی ساؤنڈز جو کہ undesirable ہیں، unwanted sounds ہیں، ان کو ایبزارب کرنے کے لیے یا ان کو کم کرنے کے لیے جو ٹیکنیکس اور میتھڈز یوز کیے جاتے ہیں ان کو ایکاسٹک پروٹیکشن کہا جاتا ہے۔ لیکن ان میتھڈز میں کیا کام ہوتا ہے؟ سافٹ اور پورس سرفیسز کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایسی سرفیسز جو کہ تھوڑی سی سافٹ ہوں اور تھوڑی سی پورس ہوں، یعنی کہ کھردری ہوں، ان کا مٹیریل کچھ اس طرح کا ہو۔ بچوں، اگر بہت زیادہ شائنی اور اسموتھ اور ریجڈ سرفیس ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ پرومیننٹ ریفلیکشنز ہوں گے، یعنی کہ جتنی زیادہ ریجڈ اور شائنی اسموتھ سرفیس ہوگی اتنی ہی زیادہ آوازیں وہاں سے ریفلیکٹ بیک کرنے کے چانسز ہیں، یعنی کہ ایکوز زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں۔ اگر ایک کمرہ ہے جو کہ خالی ہے، اس کے اندر کوئی فرنیچر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی، تو وہاں پہ کیونکہ صرف چاروں طرف ریجڈ سالڈ والز ہیں، اسموتھ والز ہیں، تو ہماری آوازیں ہر طرف سے ایکو ہوں گی۔ لیکن اگر اس کمرے میں ہم پردے لگا دیں، رگز رکھ دیں، اس طرح کی کچھ سرفیسز رکھ دیں جو کہ پورس ہیں، کیونکہ رگ کی سرفیس بھی بالکل شائنی اسموتھ نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی پورس ہوتی ہے، تھوڑی سی کھردری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پردوں کی بھی جو سرفیس ہوتی ہے وہ بظاہر اسٹریٹ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تھوڑی بہت کھردری ہوتی ہے۔ اس طرح کی کچھ سرفیسز کو ایڈ کر دینے سے اس کمرے میں ایکوز کم ہو جائیں گی، یعنی کہ سافٹ اور پورس سرفیسز جب ایڈ ہوں گی کمرے میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ بہت زیادہ ریجڈ اور اسموتھ سرفیسز ہوں، تو وہاں پہ آوازوں کی ایکو کو ایبزارب کیا جاتا ہے، یعنی کہ انڈیزائریبل ساؤنڈس کو ایبزارب کیا جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ملٹیپل ریفلیکشنز ہوں، یعنی کہ کوئی ایسا کمرہ ہے، جیسے اگر میں اس کمرے میں کھڑی ہوئی ہوں اور میرے چاروں طرف صرف دیواریں ہیں، کوئی فرنیچر کوئی چیز نہیں ہے، چھت ہے، زمین ہے اور چاروں طرف دیواریں ہیں جو کہ اسموتھ ریجڈ ہیں، تو دیٹ مینس کہ میری آواز ریفلیکٹ 6 جگہوں سے ہوگی۔ اب ملٹیپل ریفلیکشن سے کیا ہوگا؟ ریوربریشن شروع ہو جائے گی، یعنی کہ آپس میں ایکوز کولیپس کرنے لگ جائیں گی، آوازیں آپس میں گڈمڈ ہونے لگ جائیں گی، جس سے کہ انڈیزائریبل ساؤنڈس پروڈیوس ہوں گی۔ تو کسی بھی جگہ پہ آوازوں کی ساؤنڈس کی جب بات ہو رہی ہو تو اس چیز کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ریوربریشن کا لیول اور ایبزارپشن کا لیول بیلنسڈ ہو، یعنی کہ نہ بہت زیادہ ریوربریشن ہو رہی ہو، یعنی کہ بہت زیادہ شور نہ ہو، بہت زیادہ ریفلیکشنز نہ ہو رہی ہوں ایکو کی، اور نہ یہ کہ بہت زیادہ ہم نے ایسے مٹیریل رکھ دی ہوں جو کہ ساؤنڈ کو ایبزارب کر رہے ہوں۔ ان دیٹ کیس ساؤنڈ کی جو پچ ہے وہ بہت لو چلی جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی کبھی کسی سینما میں یا کسی لیکچر روم میں گیا ہوا ہے جہاں پہ آڈیٹوریم سٹائل لیکچر رومز بنے ہوں، یا کسی سینما میں یا کسی اس طرح کے تھیٹر میں آپ لوگوں نے کبھی اگر وزٹ کیا ہے، تو ادھر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک جگہ پہ اسٹیج ہے یا اسکرین لگی ہوئی ہے، اس کے آگے سیٹس کچھ اس طرح سے ہوتی ہیں، یعنی کہ ترچھی اوپر جا رہی ہوتی ہیں، اور چھت کچھ اس طرح سے کرو شیپ میں ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جو کرو شیپڈ سرفیسز ہوتی ہیں وہ آوازوں کو ایک اچھا ریفلیکشن دے سکتی ہیں۔ تو بیسیکلی جب آپ سنیما میں بیٹھے ہوئے اسکرین سامنے دیکھ رہے ہو تو آپ کی آواز ریدر دین اسکرین یا اسپیکرز سے آنے کے بجائے آپ تک اس کروڈ سرفیس سے ریفلیکٹ کر کے آپ تک سنائی دیتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ اندر، کیونکہ آڈینس کا بھی شور ہے، جو اسکریننگ ہوئی ہوئی ہے اس کا بھی شور ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ریوربریشن شروع ہو جائے گی، یعنی کہ بہت زیادہ آوازیں آپس میں ٹکرانے لگ جائیں گی، جس سے کہ انڈیزائریبل انوانٹیڈ شور پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے ایز اے ٹیکنیک وہاں پہ کروڈ سرفیسز یوز کی جاتی ہیں سیلنگز میں اور دیواروں میں، تاکہ آوازیں ایک بیلنسڈ اماؤنٹ میں ریفلیکٹ کی جا سکیں اور بہت زیادہ وہاں پہ بے ہنگم شور نہ ہو۔ اگلا ٹاپک ہے آڈیبل فریکوینسی رینجز۔ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ہیومن ایئر کی ایک آڈیبل فریکوینسی رینج ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس سے کم پہ ہم سن نہیں سکتے ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ساؤنڈ ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے کس سے؟ وائبریشن سے، یعنی کہ مالیکیولز آپس میں وائبریٹ جب کریں گے تو وہاں پہ ساؤنڈس پروڈیوس ہوں گے۔ ایک نارمل ہیومن ایئر کے لیے جو آڈیبل فریکوینسی رینج ہے وہ ہے 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک، یعنی کہ 20 ہرٹز سے کم کی آواز، اس سے آہستہ بولی گئی ہے، اس سے کم فریکوینسی کی آواز ہم نارمل ہیومن ایئر سے نہیں سن سکتے ہیں۔
اسی طرح سے 20,000 ہرٹز سے زیادہ کی آواز بھی نارمل ہیومن ایئر سے نہیں سنی جا سکتی انلیس انٹل اس کے لیے ہم کوئی انسٹرومنٹس یوز نہ کر رہے ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو رینجز ہیں نا یہ بیسکلی ڈپینڈ کرتی ہیں فزیکل کنڈیشن آف ایئر پہ. ہر کوئی ایک جیسی آواز نہیں سنتا. کچھ آوازیں جو مجھے بہت زیادہ اونچی لگ رہی ہوں گی وہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے نارمل ہوں. کچھ آوازیں جو آپ لوگوں کے لیے بیئریبل ہیں ہو سکتا ہے وہ میرے لیے انبیئریبل ہوں. یہ ہم سب کی اپنی اپنی جو فزیکل کنڈیشن ہے ایئر کی اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اس کی اگزامپل ایک لیتے ہیں کہ جس طرح جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں, جو کوئی بزرگ ہمارے گھروں میں موجود ہیں, ہمیں اکثر ان سے اونچی آواز میں بات کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سن نہیں سکتے ہیں پراپرلی. نارملی جو بوڑھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ 15,000 ہرٹز سے زیادہ اونچی فریکوینسی کی آواز نہیں سن پاتے. اسی طرح سے ان کی جو منیمم رینج ہے وہ بھی کم ہوتی ہے, یعنی کہ وہ بہت آہستہ یا بہت اونچی آواز جو کہ آپ اور میں سن سکتے ہیں وہ ہمارے ایجڈ پیپل نہیں سن سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی ایئر کی جو فزیکل کنڈیشن ہوتی ہے وہ بائی دا ٹائم بری ہوتی جاتی ہے یا ورسٹ ہوتی جاتی ہے. تو the range of frequency which a human ear can hear is called audible frequency range, یعنی کہ ایسی رینج of frequencies جو کہ normal human ear سن سکے وہ کہلاتی ہیں audible frequency ranges. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ آج ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے. ہم لوگوں نے یہ پڑھا ہے کہ ایکوسٹکس کیا ہوتے ہیں اور یہ کہ ان کے ہماری ڈیلی لائف میں کیا ضرورت ہے یا کس طرح سے انڈلج کیے جاتے ہیں, کس طرح کی سرفیسز بہت زیادہ ریفلیکشن پروڈیوس کرتی ہیں اور کس طرح کی سرفیسز اس ریفلیکشن کو ایبزارب کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آج یہ بات کی ہے کہ آڈیبل ہیومن فریکوینسی رینجز بیسیکلی ہوتی کیا ہیں, ان کے کیا لیولز ہیں اور اس کے زیادہ اور کم ہونے کی صورت میں کیا کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اس کو بار بار دیکھیے تاکہ آپ لوگوں کے تمام کنسیپٹس کلیئر ہوں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.